اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ، تم کبھی نماز جمعہ کو اور غسل جمعہ کو ترک مت کرنا۔ اپنی پوری زندگی میں چاہے جو ہو جائے کوشش کرنا کہ تم سے کبھی جمعہ کی نماز اور جمعہ کا غسل یہ ترک نہ ہو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ بلا وجہ صرف سستی اور کاہلی کی وجہ سے اگر کوئی جمعہ کی نماز چھوڑ دیتا ہے، نماز جمعہ ترک کر دیتا ہے، تو گویا کہ وہ اپنے گلے سے اسلام کا پٹا اتار کر پھینک دیتا ہے۔ اس لیے جمعہ کی نماز کبھی ترک نہیں کرنا۔ آج کل دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کی وجہ سے بھی لوگ نماز جمعہ چھوڑ دیتے۔ میں تو بیمار ہوں، بیمار کے لیے نماز نہیں ہے۔ اول تو نماز مرے دم تک ہے۔ اگر ہم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھیں۔ لیٹ کر بھی اگر ہمیں پڑھنے میں کوئی دقت ہے تو یہ جو آنکھ کی پلکیں ہیں اس کے اشارے سے پڑھیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ انسان کے جب سارے اعضاء ناکام ہو جاتے ہیں تو آخری تک کی آنکھ کی پلکیں کام کرتی ہے تاکہ آپ اس کے اشارے سے نماز پڑھ سکیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لوگ نماز جمعہ کو چھوڑ رہے ہیں، اور یہ چیز بھی بڑی بھیانک ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے مسلمانوں پر یہ لازم اور واجب ہے کہ جب اذان جمعہ ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب تم اذان جمعہ سنو، تمہارے کانوں میں جمعہ کی اذان پہنچے تو اپنے کاروبار کو بند کر دو اور اللہ کے ذکر کے لیے مسجدوں کی طرف دوڑ پڑو۔ جمعہ کے دن حکم ہے کہ آپ جس مسجد سے جمعہ کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، جس مسجد میں پڑھنا چاہتے ہیں، اگر اس مسجد کی اذان کا وقت ہو جائے تو آپ کو اس وقت کاروبار چھوڑ دینا لازمی ہے۔ یہ جو خطبے تک لوگ آتے رہتے ہیں نا، یہ بدترین بدعت ہے۔ دور رسالت میں ایسا نہیں تھا، اور قرآن کا حکم یہی ہے کہ جب اذان جمعہ سنو سب چھوڑ کر کے مسجد کی طرف دوڑ پڑو اللہ کے ذکر۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسل جمعہ کبھی ترک نہیں کرنا اور نماز جمعہ کبھی ترک نہیں کرنا۔ لقمان حکیم نے بھی اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ بیٹا کبھی جمعہ کا غسل نہیں چھوڑنا۔ یہاں تک روایتوں میں آیا کہ جو مسلسل غسل جمعہ کرتا ہے اللہ اسے 70 بیماریوں سے اور بلاؤں سے محفوظ فرماتا ہے۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ جمعہ کا جس نے احترام کیا، جس نے جمعہ کی تعظیم کی، اور شب جمعہ میں جس نے سنت مصطفیٰ کے مطابق وظیفہ زوجیت ادا کیا اور پھر اس نے غسل کیا اور خوشبو لگا کر وہ مسجد کی طرف چلا، تو ہر قطرے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جب وہ مسجد میں آیا اور لوگوں کی کاندھوں کو اس نے نہیں پھلانگا، حدیث پاک ہے کہ مسجد میں آیا لوگوں کے کاندھوں کو نہیں پھلانگا۔ لوگوں کے کاندھوں کو نہیں پھلانگے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ بعد میں آتے ہیں اور آگے آگے گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی منع کیا گیا ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ سے ایک دن فرمایا، اے ابو ہریرہ، کیا تم نے جمعہ کی نماز نہیں پڑھی؟ حضرت ابو ہریرہ نے اس کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں نے تو جمعہ آپ کی ابتدا میں آپ کے پیچھے پڑھا ہے۔ پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ کیا تم نے جمعہ کی نماز نہیں پڑھی؟ پھر اس کی، حضور میں نے تو آپ کی ابتدا میں جمعہ پڑھی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ کیا تم نے جمعہ کی نماز نہیں پڑھی؟ تو پھر ان کو احساس ہو گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو آپ کی ابتدا میں نے جمعہ پڑھی۔ تو سرکار نے فرمایا کہ تم بعد میں آئے تھے اور تم صفوں کو چیرتے ہوئے آگے آ رہے تھے۔ جو ایسا کرتا ہے گویا وہ جہنم کی آگ کو پھلانگتا ہے۔ صفوں کو چیر کر آنے والا گویا کہ جہنم کی آگ کو پھلانگتا ہے۔ تو جو جمعہ کی برکت ہے، نماز جمعہ کی برکت ہے، تو صفوں کو چیر کر اور پھلانگ کر آنے والوں کے لیے ڈر ہے، خدشہ ہے کہ کہیں وہ جمعہ کی برکتوں سے محروم نہ ہو جائے۔ اس لیے بعد میں آنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کو جہاں جگہ ملے وہ وہیں بیٹھ جائے، صفوں کو نہ پھلانگے۔ اور پہلے آنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ آئیں تو اولین صف میں بیٹھے تاکہ پیچھے سے آنے والوں کو پھلانگنا نہ پڑے، ورنہ وہ جمعہ کی برکتوں سے محروم رہیں گے۔ لوگ جو ہے وہ آتے ہیں پیچھے بیٹھتے ہیں، اپنی سہولت سے بیٹھتے ہیں، دیوار کا ٹیک لگا کر کے بیٹھتے ہیں۔ لوگوں کی پوزیشن یہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب جمعہ کی نماز کے لیے آؤ تو صفوں کو پھلانگ کر مت آؤ، جہاں جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جاؤ، اور جو پہلے آئے وہ آگے آ کر کے بیٹھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پہلی اور اولین صفوں میں بیٹھنے کی فضیلت معلوم ہو جائے،
لوگوں کو پہلی اولین صفوں میں بیٹھنے کی فضیلت معلوم ہو جائے تو لوگ مسجد میں قرآن اندازی کرنے لگے کہ پہلی صف میں کون بیٹھے گا، اور بلکہ یہاں تک فرمایا کہ لوگ مسجد میں تلوار نکالیں گے پہلی صف میں بیٹھنے کے لیے اگر ان کو صف اول میں بیٹھنے کی فضیلت پتہ چل جائے۔ لیکن یہاں تو حال ایسا ہی ہے کہ لوگ مسجدوں کے اندر اپنی طرز پر آتے ہیں، اپنی طرز پر بیٹھتے ہیں، اولین بیٹھو۔ بلکہ جب خدا کی رحمت اترتی ہے نماز کے اندر، نماز با جماعت میں، تو پہلے وہ امام پر اترتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی رحمت حالت نماز میں جو اترتی وہ امام پر اترتی ہے، پھر جو صف امام کے قریب ہوتی ہے اس پر اترتی، پھر جو اس صف سے قریب ہوتی ہے اس پر اترتی، پھر جو اس کے قریب ہوتی ہے اس پر اترتی، یعنی الگ ترتیب۔ اسی لیے صف اول میں نماز پڑھنا یا اولین صفوں میں نماز پڑھنا یہ بہت برکت کی چیز ہے۔ ہفتہ ہفتہ ہو جاتا ہے، کبھی مسجد کا منہ بھی نہیں دیکھتے، ہفتہ ہفتہ ہو جاتا ہے، کبھی مسجد کے قریب بھی نہیں جاتے، بلکہ برسوں ہو جاتے ہیں فجر میں ہم مسجد کا منہ نہیں دیکھتے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے برسوں پہلے فجر میں مسجد کا منہ دیکھا تھا، کچھ لوگ تو پوری زندگی فجر کی نماز میں نہیں جاتے۔ اللہ اکبر، جمعہ کی نماز کے لیے 2 رکعت پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، راستے میں اخبار بچھا کر نماز پڑھتے ہیں اور دعا ہونے سے پہلے یوں بھاگتے ہیں جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاگتے ہیں۔ اللہ اکبر، اے میری قوم کے جوانوں، اپنی ذمہ داری کو محسوس کرو، اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ نکڑوں پر بیٹھ کر ٹائم پاس کرنا یہ جوانوں کی ذمہ داری نہیں، جوؤں کے اڈوں پر جانا یہ جوانوں کا کام نہیں، مسلم جوانوں کا کام نہیں، شراب کے اڈوں کو آباد کرنا یہ ہمارے جوانوں کا کام نہیں۔ تم محمد الرسول اللہ کے شاہین ہو، تم محمد الرسول اللہ کے عقاب ہو، تم کوے اور چڑیا نہیں ہو کہ غلاظت پر بیٹھ کر گندگی کھاؤ۔ تمہیں اقبال نے ایک عقاب سے تشبیہ دی ہے، شاہین سے تشبیہ دی ہے، اور عقاب کی فطرت آپ جانتے ہیں، وہ کبھی گندگی پر نہیں بیٹھتا، بلکہ اس کی غیرت کا عالم تو یہ ہے کہ عقاب تو گھونسلہ بھی نہیں بناتا، چڑیے اور کووں کے گھونسلے ہوتے ہیں، عقاب کا کوئی گھونسلہ نہیں ہوتا۔ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے، بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ کس سے شکایت کریں، شکوہ کس سے کریں؟ رات کی تاریکیوں میں صرف ہم گناہ کا منصوبہ بناتے ہیں، رات کی تنہائیوں میں صرف جرائم کا منصوبہ بناتے ہیں۔ وہ آنکھیں جو کبھی اللہ کے خوف سے رویا کرتی تھی، وہ آنکھیں جو کبھی اللہ کی خشیت سے رویا کرتی تھی، آج وہ آنکھیں سیریل میں اداکار اور اداکارہ کی جدائی کے مناظر کو دیکھ کر کے رو رہی ہے۔ ذرا غور تو کرو، وہ دل جو کبھی قرآن کی تلاوت سے تسکین پاتا تھا، آج وہ دل ننگی فلمیں دیکھ کر کے تسکین پا رہا ہے۔ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ اقبال نے رونا رویا تھا، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی۔ یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی، مگر ہم اپنی قوم سے کبھی نا امید نہیں ہے، اس لیے کہ سب سے زرخیز کوئی قوم ہے تو وہ قوم مسلم ہے۔ نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویرا سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ آؤ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرو۔ جانتے ہو جوانی کیا ہے اور جوانی کیا کس چیز کا نام ہے؟ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو جوان پیدل چل کر مسجد جاتا ہے فجر کی نماز میں، اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا کیا جائے گا۔ یہاں تک فرمایا جس نے اپنی جوانی کو گناہ سے بچا کر کے گزارا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کا پڑوسی بنایا جائے گا۔ اور ایک بات عرض کروں، آؤ اللہ اکبر دل کے کانوں سے سنو۔ آپ جانتے ہیں ولایت کا ایک مرتبہ ہے، ولایت سے بڑا مرتبہ شہادت کا ہے، شہادت سے بڑا مرتبہ صدیقیت کا ہے، اور صدیقیت کے بعد مرتبہ نبوت کا ہے۔ جیسا کہ ہمیں قرآن سے اشارہ ملتا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ اکبر، 4 طبقے اللہ نے اپنے مقبول بندوں کے بیان کیے۔ انبیاء کا طبقہ
طبقہ، صدیقین کا طبقہ، شہداء کا طبقہ، صالحین یعنی اولیاء کا طبقہ۔ اب دھیان سے سننا، اللہ اکبر۔ آج کل لوگ کہتے ہیں ہمیں ولی بننا ہے، ہمیں ولی بننا ہے۔ اللہ کے بندو، کتنا آسان نصاب ہے ولایت کا، کتنا آسان نصاب ہے ولایت کا۔ اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی جوان اللہ اس کو جوانی عطا کرے اور وہ صرف دو کام کرے، جوانی میں دو کام کرے، اللہ اکبر، فرمایا اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رک جائے۔ اسلام بہت مشکل نہیں ہے، صرف دو کام ہے اسلام کے اندر بس، اور پورے اسلام کی تعلیمات دو چیزوں پر سمٹ آتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رشک فصاحت زبان سے ساری کائنات کی فصاحت جس پر رشک کرتی ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات تو وحی خدا، چشمے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، جوانوں کو مخاطب کر کے میرے سرکار فرماتے ہیں جوان اگر دو کام کر لے، صرف دو کام، اللہ نے جس کو حرام کیا اس سے رک جائے اور جس کو کرنے کا حکم دیا وہ ادا کرے۔ دو چیزیں، اللہ اکبر، حرام سے بچے اور اللہ کی عبادت میں لگ جائے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس کو 70 صدیقوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ ولیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، ولیوں سے اوپر شہداء، شہداء کے اوپر صدیقین، اللہ اکبر، بلکہ اولیاء کو بھی بعض مرتبہ صدیقیت کا مرتبہ نصیب ہوتا ہے، بلکہ صدیقیت بھی ولایت کا ایک مقام ہی ہے، مگر بہت بلند مقام ہے۔ اللہ اکبر، ایک دو صدیق نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے انعام پہ قربان جائیں، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں حرام سے بچے اور اللہ کی عبادت کرے، فرائض سنن واجبات پر ادا کرے وقت پر، 70 صدیقوں کے برابر، ایک دو صدیق نہیں 70 صدیقوں کے برابر اللہ اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اے جوانوں کہاں ہو، اٹھو، کمر کس لو، کمر ہمت باندھ لو، گناہ میں لذت نہیں ہے، اگر حقیقی لذت ہے تو نیکیوں میں، حقیقی سکون ہے تو نیکیوں میں ہے۔ ماں باپ کو ستا کر سکون نہیں ملے گا، شراب پی کر سکون نہیں ملے گا، بھنگ ایم ڈی چرس پی کر کے سکون نہیں ملے گا، کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈال کر سکون نہیں ملے گا، اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو برباد کر کے سکون نہیں ملے گا، اپنی طاقت کی وجہ سے کسی پہ ظلم کر کے سکون نہیں ملے گا۔ اگر سکون چاہتے ہو نیکیوں کی طرف آؤ، اور کتنا بڑا انعام ہے، کاش یاد رکھنا، ایک فقیر بے نوا، فقیر قادری کی یہ آواز ممکن ہے جب تمہیں بڑھاپا آ جائے، 50 سال کے بعد تمہاری عمر ڈھل جائے، یہ چمکتے بال جب سفیدی اختیار کر جائیں، یہ گھنے بال جب جھڑنا شروع ہو جائے، یہ مضبوط دانت جب ہلنا شروع ہو جائے، یہ کمر اور گھٹنوں کی طاقت جب جواب دے، اس وقت یہ تقریر کے جملے اگر آپ تک پہنچیں گے تو شاید آپ اس وقت تو پچھتائیں گے کہ کاش کسی فقیر بے نوا کی آواز پر لبیک کہہ کر میں نے جرائم قدوں کو الوداع کہہ کر خدا خانے کو آباد کر دیا ہوتا۔ اور اگر جوانی میں عبادت نہیں کرو گے تو یاد رکھنا، جوانی میں تم عبادت نہیں کرو گے، بڑھاپے میں قدرت شاید تمہیں عبادت کرنے نہ دے۔ اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے 10 بجے کا ٹائم تھا، 20 منٹ بچے ہیں، 2 باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ آؤ اب ان جوانوں سے میں مخاطب ہوں، جوانی اور خوبصورتی دونوں لازم و ملزوم ہے۔ جوانی میں ہر بچہ اور بچی خوبصورت ہی دکھتے ہیں، فٹ ہوتے ہیں، حسین دکھتے ہیں، جمیل دکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو اللہ خوبصورت جوانی دے، جس کو اللہ خوبصورت جوانی دے، اور اس خوبصورت جوانی میں جو حرام سے بچ جائے، صرف حرام سے۔ حرام کیا ہے؟ جھوٹ بولنا حرام، سود کھانا حرام، لقمہ جو جھوٹ بول کر کمایا جاتا ہے یا جس کو اللہ رسول نے حرام کیا حرام، کسی پہ ظلم کرنا حرام، کسی کی غیبت کرنا حرام، کسی کی چگلی کرنا حرام، کسی کی آبرو کو ریزہ ریزہ کرنا حرام،
اور ایک بات کہہ دوں، کوئی بے حیائی کی بات نہیں کہتا، حالات اور وقت کے تناظر میں ایک بات کہتا ہوں دل کے درد کے طور پر. ویسے میں کوئی خطیب بھی نہیں کہ خطابت کر سکوں، یہ مستقل فن ہے جس کو علم اور بہت زیادہ فنون کی ضرورت ہوتی ہے. یہ صرف ایک قادری فقیر کے دل کی صدا ہے. آج کل نوجوان لڑکے سب سے زیادہ جس گندگی میں مبتلا ہیں وہ ہے لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات. اور یہ تعلقات پھر انسان کو دھیرے دھیرے ایک دوسرے سے قریب کرتے ہیں اور اس کا اینڈ ہوتا ہے زنا. اگر بچیاں بھی سن رہی ہے، اللہ کرے میری بچیاں، قوم کی بیٹیاں بہنیں سن رہی ہے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے. حالانکہ بچیاں ایسی نہیں ہوتی، نہ نوجوان بھی زیادہ تر ایسے نہیں ہوتے. حالات کے تناظر میں بات ہو رہی، اس لیے کہ بات پوری دنیا تک پہنچتی ہے. یہ فرینڈشپ جس کو کہتے ہیں لڑکے اور لڑکی کی، یہ زنا تک لے جاتی. پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں، اسلام لا قانونیت کا نام نہیں ہے، اسلام قانون کا نام ہے، اسلام ڈسپلین کا نام ہے. ہمارے مذہب کتنا قانون پابند ہے ہمارا مذہب کہ ہمارے نبی نے بیت الخلا میں کون سا پیر رکھنا چاہیے یہ قانون بھی عطا کیا. ہم کائنات کو چیلنج کر کے کہتے ہیں کسی قائد نے اگر بیت الخلا کا بھی قانون عطا کیا ہو تو وہ لا کر کے بتائے. ایک یہودی نے سلمان فارسی کو مذاق اڑاتے ہوئے کہا یہ کون سا مذہب ہے جو بیت الخلا میں بیٹھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے؟ تو سلمان فارسی سرکار نے فرمایا یہی تو مذہب ہے جو بیت الخلا میں بھی ہمیں یتیم نہیں چھوڑتا. جس مذہب نے بیت الخلا میں جانے اور آنے کا طریقہ بتایا، حتیٰ کہ اگر آپ فقہ کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں تو سردی میں استنجا کرنے کا طریقہ الگ بتایا، گرمی میں استنجا کرنے کا طریقہ الگ بتایا. اگر مائک پر نہیں ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ اس کی حکمتیں کیا ہے، لیکن وہ اس وقت نہ اس کا وقت ہے نہ ٹائم ہے. بچے بڑے مرد عورتیں سب سنتے ہیں، اس لیے میں اس کو یہاں پر بات نہیں کرتا. آپ اپنے علماء سے جا کر، مفتیان کرام سے جا کر، میں سب کے نام تو نہیں جانتا، ہمارے حضرت علامہ ہمارے بھائی مفتی منظر اشرفی صاحب یہاں پر موجود ہیں، اور بھی علماء موجود ہیں، سب کے نام مجھے نہیں پتا، لیکن آپ ان سے پوچھیں سردی اور گرمی میں استنجا کے احکام بدل کیوں جاتے ہیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ سردی میں جلد سکڑتی ہے تو احکام الگ ہو جاتے ہیں، اور گرمیوں میں جلد جب وہ پھیلتی ہے تو احکام الگ ہو جاتے ہیں. دیکھیے اسلام کی باریکی کا، سائنس کا تصور اور خواب جہاں تک نہ پہنچ سکا، اسلام وہاں کی بات 1450 سال پہلے بیان کر چکا. اس سے بڑی حکمت کیا ہوگی اسلام کی؟ اللہ اکبر. بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اللہ رب العزت کے حبیب فرماتے خوبصورتی ملے اور جوانی ملے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جس جوان کو دیکھا اب تک خوبصورت ہی دیکھا. انسان کی شکل کیسی ہو، جوانی میں سب خوبصورت ہوتے ہیں. اگر کوئی کالی چمڑی کو خوبصورتی کے خلاف سمجھتا ہے، میں سمجھتا ہوں شاید وہ علم نہیں رکھتا. ایک بات عرض کروں، رنگ کی سفید اور کالی چمڑی خوبصورتی اور بدصورتی کی دلیل نہیں ہوتی. خوبصورتی ایک مکمل عنوان ہے، ایک مکمل ٹاپک ہے، اور اس کے مکمل تقاضے ہیں. ناک، آنکھ اور رخسار اور پھر ساری چیزیں ایک اپنی جگہ ہے. ایک بات عرض کروں، قدرت نے انسان کو جو اعضاء دیے اسی نہج پر قدرت نے کچھ پھول بھی پیدا کیے. اور آپ دیکھتے جائیں، مثال کے طور پہ نرگس کو دیکھیں، انسان کی آنکھوں کو دیکھیں، سنبل کا پودا دیکھیں، انسان کے بالوں کو دیکھیں، انسان کا رخسار دیکھیں، گلاب کا پھول دیکھیں، انسان کے ہونٹ دیکھیں، اور اس کے بعد لال بدخشاں دیکھیں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ بہت سملر معاملہ ہے، بہت ملتا جلتا معاملہ ہے. بلکہ اگر یوں آپ سے عرض کروں کہ اللہ اکبر کس طرح سے یہ سملر ہے آپ کو بتاؤں، بلکہ کہیں کہیں لال بدخشاں کسی کے ہونٹوں کے سامنے ہینچ معلوم ہوتا ہے، کہیں کہیں سنبل کی نرمی کسی کے بالوں کو کے سامنے جو ہے وہ شرمندہ نظر آتی ہے. کسی دن اگر چاند کو زمین پہ بلانے کا اختیار ہو تو ہم بلا کر کے کہیں کہ آؤ ذرا ہمیں بھی دیکھ لو اور ہماری قوم کو بھی دیکھ لو، تو شاید چاند 14ویں رات میں چمکنے کا شعور ہی بھول جائے. یہ بات اس نے یقین سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ اکبر ایک ایسا انسان کامل جس میں سارا حسن سمٹ آیا تھا، جب وہ باہر آیا ہے تو اس کا سامنا کبھی چاند کر ہی نہیں سکا. اور میرے امام کے قلم سے یوں باہر آیا، آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، اور چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب، سامنے گر کبھی ہوتا بھی تو سجدہ کرتا. وقت نہیں